دوستو، حضرت مولانا قاسم نعمانی صاحب دامت برکاتہم دارالعلوم دیوبند کے محتمم ختم نبوت کے اوپر حضرت نے کچھ باتیں بتلائی ہیں، امت کو ہدایت دی ہیں اس سے متعلق۔ میں وہ آپ کو بتلانا چاہتا ہوں، سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اشاعت کے اس باسعادت موقع پر تمام فرزندان توحید کو عموماً اور وابستگان مسلک دیوبند کو خصوصاً یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ میرے اس پیغام کو اپنے دل کی آواز اور حمیت دینی و غیرت ایمانی کا تقاضا سمجھتے ہوئے روبہ عمل لانے کی مکمل کوشش فرمائیں گے، یعنی عمل کریں گے۔ اس وقت امت مسلمہ کہیں جہاد سے اور بالخصوص دینی اور ایمانی اعتبار سے بہت ہی صبر آزما اور پریشان کن حالات سے گزر رہی ہے۔ جگہ جگہ سے کفر اور ارتداد کی خبریں آ رہی ہیں۔ مذہب اسلام اور خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تاج ختم نبوت پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ اعدائے دین اور دشمنان اسلام نے مسلمانوں کے ایمان اور عقائد کو بگاڑنے کے لیے منصوبہ بند تیاری کر لی ہے۔ ویسے یہ دور پرآشوب قرب قیامت کا دور ہے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق نئے نئے فتنے پیدا ہوتے رہیں گے، مگر ہماری یہ دینی اور منصبی ذمہ داری ہے کہ خیر الادیان اور خیر امت کی حفاظت کے لیے مکمل طور پر کمر بستہ ہو جائیں۔ ہر زمانے میں باطل کا مقابلہ علماء حق اور خدا ترس بندوں ہی نے کیا ہے، جس پر تاریخ گواہ ہے۔ الحمدللہ ہمارا تعلق اور ہماری نسبت مسلک دیوبند اہل سنت والجماعت سے ہے۔ دین اسلام کی حفاظت کے تئیں ہمارا ایک شاندار ماضی رہا ہے۔ ہمارے اکابر اور اسلاف نے ناموافق حالات میں بھی ہر باطل کے خلاف پورے جذبہ ایمانی اور دین کا مظاہرہ کرتے ہوئے سینہ سپر ہو کر کام کیا ہے، اور اپنی ذمہ داری سے ذرہ برابر غفلت اور مداہنت نہیں برتی، جس کے نتیجے میں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صاف ستھرا دین اپنی صحیح شکل و صورت میں محفوظ رہ سکے۔ اس عظیم طائفہ منصورہ اور صالح جماعت سے ہمارا انتصاب اور وابستگی خدا پاک کا ہم پر احسان عظیم ہے، لہذا اس نسبت کا تقاضا ہے کہ ہم دور حاضر میں دن بدن رونما ہونے والے خطرناک فتنوں جیسے قادیانیت، شکیلیت، فیاضیت، انجینئر مرزا اور گوہر شاہیت وغیرہ وغیرہ کا بھرپور تعاقب کریں، جو انہائے عالم میں بھیس بدل کر دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجروح کرنے کی ناپاک کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کے گمراہ کن نظریات کو انکشاف کریں۔ ہماری نسبت ہمیں یہ آواز دے رہی ہے کہ ہم اپنے اندر جذبہ صدیقی کا مزاج پیدا کرتے ہوئے دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ اعذار و عوارض، مشاغل اور موانع حیات مستعار کا لازمہ ہے اپنی دینی و دنیاوی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ عقائد و ایمان کی حفاظت اور فتنہ ارتداد کے مقابلے کے لیے مجتمع ہو جائیں۔ ہماری سرد مہری خدا نخواستہ ان رہزنان دین فتنوں کو ابھارنے کا موقع نہ دے، اس لیے کہ ایمان ہمارے سب سے قیمتی متاع ہے جس پر کوئی سودا نہیں کیا جا سکتا، لہذا عقائد صحیحہ کی ترویج اور اشاعت کو اپنی ذمہ داری اور دینی مصروفیت کا لازمی جز بنا لے۔ مکاتب و مدارس، مساجد، مجالس، اس طرح اسکول، خواتین کے اداروں اور گھروں میں مردوں، عورتوں، بوڑھوں، بچوں، سب میں انفرادی اور اجتماعی طور پر عقائد کی تعلیم کو خوب عام کریں، ہر فرد امت کو بیدار کریں۔ یہ دور نازک وقت کا ہے کہ ہم نصرت خداوندی کا سہارا لیتے ہوئے اور کامل توکل کے ساتھ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سنت صحابہ کو زندہ کریں۔ ہمارے لیے معاش اصل نہیں ہے، تنگی معاش کا گلا ہمیں زیب نہیں دیتا۔ آج اگر ہم خاموش بیٹھ گئے اور ارتداد کا سیلاب بڑھتا چلا گیا تو اسلامی تاریخ ہمیں کبھی اچھے الفاظ سے یاد نہیں کرے گی، اور ہم آخرت کے جواب دہی سے بھی
خود کو بچانے کے لائق نہیں رہیں۔ اور آگے حضرت فرماتے ہیں کہ یہ میرا دردمندانہ پیغام ہے جو میرے دل کی آواز ہے۔ امید ہے کہ آپ حضرات عالم اسلام کے جس خطے کے بھی رہنے والے ہوں، میرے ان کلمات کو اپنے دل کی آواز سمجھ کر دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اٹھ کھڑے ہوں اور میری اس آواز کو ہر فرد امت تک پہنچانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ یہ حضرت مولانا ابوالقاسم نعمانی صاحب دامت برکاتہم کی طرف سے PDF کی شکل میں میرے پاس یہ بات آئی تھی، جو میں نے آپ کو مکمل پڑھ کر سنانے کی زحمت اٹھائی ہے۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس پیغام کو آگے تک پہنچائیں اور لوگوں کو عقائد سے متعلق بیدار کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت سبھی کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ذریعہ آخرت بنائے، آمین۔